النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وعن عبد الله بن بريدة قال سمعت ابي بريدة يقول كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا اذا جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعصران فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملہما ووضعہما بین یدیہ ثم قال صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ نظرت الى الصبيين نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعصران فلم اصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما رواہ الترمذی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین خاتم الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ اللہ اکبر، جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ محرم الحرام کا حرمتوں والا مہینہ ہے، آج ذکر ہے، تذکرہ ہے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر اور جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے تاج اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو گلاب اور چمیلی کے پھول، جناب حضرت امام حسن
ابن علی اور جناب حضرت حسین ابن علی کا علیہ السلام ہر ایماندار پر، ہر کلمہ پڑھنے والے پر، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا، اپنے آپ کو مومن کہلوانے والا، اسلام دین کا دعویٰ کرنے والا، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، الفت کا دم بھرنے والا، ضروری ہے کہ ہم اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی دنیا اور کل کائنات سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، کل جہان سے بڑھ کر جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے پیار کریں، پیارے نبی علیہ السلام کی ازواج سے پیار کریں جو کہ ایمان والوں کی اور مومنوں کی مائیں ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کی اولاد سے پیار کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے محبت اور پیار کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں سے پیار کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں سے پیار کریں۔ باصیت مسلمان اور باصیت مومن ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم جناب نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت سے، حسنین کریمین سے، آپ کے نواسوں سے محبت اور پیار کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے اور اپنی بیویوں سے، اپنے دامادوں سے اور اپنے نواسوں سے، نواسیوں سے کس قدر پیار تھا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی یعنی اپنی دوتری جناب حضرت امامہ بنت زینب کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے اور پیارے نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی پیارے نبی علیہ السلام کو اپنے اہل بیت سے اور اپنے بچوں سے اتنا پیار تھا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے اور اپنی نواسی جناب سیدہ زینب بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت سے اور اپنی نواسی نواسوں سے اس قدر پیار تھا، اور جب پیارے نبی علیہ السلام نماز میں رکوع کے اندر آتے اور اتحیات کے اندر بیٹھتے، اور جب پیارے نبی علیہ السلام سجدے کے لیے زمین پر آتے تو اس معصوم سی بچی اور نواسی اور دوتری کو زمین پر بٹھا لیا کرتے، اور جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو، اپنی دوتری کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو کہتے ہیں کہ حسنین کریمین علیہ السلام کے فضائل تو موجود ہیں، مگر کیا دیگر نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیوں کی اولاد کے فضائل بھی موجود ہیں؟ تو جس طرح ہم حدیث میں دیکھیں گے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے جناب حضرت حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی زینب کی بیٹی امامہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور کندھوں پر اٹھا کر پیارے نبی علیہ السلام نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ السلام کو اپنے بچوں سے کس قدر پیار تھا، جیسا کہ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی باصیت مسلمان
اور باصیت مومن یہ لازم ہے کہ ہم بھی پیارے نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے، آپ کی نواسی نواسوں اور آپ کے بچوں سے پیار کریں اگر ایمان موجود ہو تو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ صحیح جامع ترمذی ہے، ابواب المناقب ہیں، حدیث نمبر 3774 ہے، اور یہی روایت سنن ابی داود کے اندر بھی موجود ہے 1109 پر، اور یہی روایت سنن نسائی کے اندر 1414 پر موجود ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ حضرت ابو بریدہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں حضرت بریدہ کیا فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا، پیارے نبی علیہ السلام ہمیں خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذ جاء الحسن والحسین، اور ادھر سے دیکھا کہ جناب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان دونوں نے، حضرت حسن اور حسین نے سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی، اور جب یہ چل رہے تھے تو گر پڑ رہے تھے، چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا نے اپنے ان دونوں بچوں کو سرخ رنگ کے جبے اور قمیضیں پہنا دی، اور جناب حسن اور حسین یہ اپنے نانا جان کے پاس آ رہے ہیں اور لڑکھڑا کر آ رہے ہیں، گرتے پڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سرخ رنگ کی قمیض پہننا صحیح اور جائز ہے، اور دیگر صحیح بخاری کی روایات میں ہے کہ سرخ لباس پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، اور خود نبی پاک علیہ السلام نے سرخ کرتا یا جبہ پہنا ہے۔ تو یہ سرخ رنگ کا لباس اس وقت حرام ہے مرد کے اوپر کہ جب مرد یا بچہ مکمل طور پر سرخ رنگ کا لباس پہن لے، شلوار بھی اور قمیض بھی سرخ ہو تو تب منع ہے، اور اگر صرف قمیض سرخ رنگ کی ہے تو پھر کوئی ممانعت نہیں۔ سیدہ، اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس زمانے کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ازواج ہوں، یا نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں ہوں، یا نبی پاک علیہ السلام کی صحابیات ہوں رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، وہ جمعے کے دن اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لایا کرتے، اور اپنے بچوں کو، چھوٹے اور معصوم بچوں کو جو ہے وہ صاف ستھرا کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنا کر مسجد میں بھیج دیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں چونکہ کئی لوگ بد نصیب ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں دنگا فساد فتنہ بھی کرتے ہیں کہ بچے مسجد میں آ جائیں تو دنگا اور فساد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں ایسے بوڑھے کم عقل کیا کریں گے کہ نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، اور سیدہ فاطمہ نے حسنین کریمین کو سرخ قمیض پہنا کر مسجد میں روانہ کر دیا۔ اب جو بچوں پر غصہ کرتے ہیں، کیا کوئی ہے کہ جو جناب حسن اور حسین پر بھی غصہ کرے، یا کوئی سیدہ فاطمہ پر غصہ کرے اور نبی پاک علیہ السلام پر غصہ کرے؟ معلوم ہوا کہ دوران خطبہ بندہ ضرورت کے تحت منبر سے اتر بھی سکتا ہے۔ تو جناب بریدہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا اذ جاء الحسن والحسین علیہم السلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت حسن اور حسین سرخ رنگ کی قمیض پہنے ہوئے اپنے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں، اور دونوں ہی لڑکھڑاتے اور گرتے پڑے آ رہے ہیں۔ جب پیارے نبی علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نواسوں کا، اپنے دوتروں کا بار بار یہ گرنا پڑنا برداشت نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن ابن علی کا اور حضرت حسین ابن علی کا گرنا پڑنا اور لڑکھڑانا برداشت نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس دن کیسا ظلم ہوا ہوگا جی محرم کی 10 تاریخ کو، کہ جب ظالم خبیث بد فطرت کوفی اور عراقیوں نے جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام پر حملہ کیا ہوگا اور جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہوگا، اور وہ کیسا ہولناک اور خوفناک منظر ہوگا کہ وہ حسن اور حسین کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا لڑکھڑانا برداشت نہ کریں، وہ ظالم سنان بن انس کوفی اور عراقی، اس نے کتنا بڑا جرم کیا کہ جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کا سر مبارک ان کی گردن سے کاٹ لیا۔ اور قیامت کے دن یہ کتنا بد نصیب ہوگا، پیغمبر کی نظروں سے کتنا محروم ہوگا، اور کیسے یہ ظالم کوفی اور عراقی پیارے نبی علیہ السلام کے حوض کوثر سے دھتکار دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معاملات اور ایمان تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارا ایمان جناب حسن کو اور حسین کو زور کے ساتھ پھول مارنے کی اجازت نہ دے، اور وہ ظالم کوفی اور عراقی کہ جنہوں نے جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کیا اور سر تن سے جدا کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب حسن اور حسین یہ سرخ قمیض پہنے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جب پیارے نبی علیہ السلام نے دیکھا فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، پیارے نبی علیہ السلام منبر سے اتر پڑے۔ کیوں اترے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر پائے جی اپنے ان دونوں پھولوں کا بار بار لڑکھڑانا اور بار بار گرنا اور اٹھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا اور آ کر اپنے سامنے بٹھا لیا، اور پھر منبر پر چڑھے اور فرمایا صدق اللہ، اللہ ذوالجلال نے سچی بات کہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال نے سچی بات کہی ہے۔ صدق اللہ سے ہمیں معلوم ہوا، اس حدیث سے یہ نظر آتا ہے کہ صدق اللہ العظیم کہنا درست ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے صدق اللہ کہا کہ اللہ ذوالجلال نے سچ کہا قرآن مجید کے اندر، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اب پیارے نبی علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، خطبہ چھوڑا اور گرتے پڑتے اور لڑکھڑا کے آتے ہوئے حسن اور حسین کو اٹھایا، اپنے سامنے بٹھا لیا، اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے حسن اور حسین کو گرتے پڑتے اور لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا فلم اصبر، مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام سے حضرت حسین اور حضرت حسن کا گرنا پڑنا اور لڑکھڑانا برداشت نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی علیہ السلام سے یہ کیسے برداشت ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں کو شہید کر دیا جائے اور قتل کر دیا جائے۔
تاریخی روایات کے مطابق ہاں جی واقعے کی صحت واللہ عالم کہ حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اور صحیح روایات کے مطابق کہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو کرب و بلا کے میدان میں عراقیوں اور کوفیوں نے شہید کیا اور سر تن سے جدا کیا۔ اللہ ذوالجلال کی ان قاتلوں کے اوپر بہت بڑی لعنت، اور قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی مومن کو بے گناہ قتل کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت، اور ایسے شخص کے لیے عذاب عظیم ہے۔ عام مومن کا قتل اتنا بڑا گناہ ہے، تو وہ جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کہ جن کا گرنا پڑنا نبی رحمت علیہ السلام برداشت نہ کر سکیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے نواسوں کو، آپ کے دامادوں کو، جناب علی کو، عثمان کو، اور آپ کے سسر عمر کو شہید کیا، ان کے لیے قیامت کے دن کس قدر عذاب ہوگا۔ اقول قولی ھذا